عباس کہنے والے یوں بھی کہیں گے نہیں نہیں علی جیسا کوئی نہیں. سبحان اللہ. جو تجھے کس نے کہا؟ جی کیا ضرورت پیش آئی کہ تو آج فیصلہ کرنا چاہتا ہے؟ اس زمانے میں کون سب سے اعلیٰ ہے یہ اعلان خدا بھی کر چکا، مصطفیٰ بھی کر چکے، مرتضیٰ بھی کر چکے. یعنی علی نبی کے خون میں شامل ہے. رسول خدا کے دادا ہیں، نام ان کا عبد المطلب ہے، 11 ان کے بیٹے ہیں، تو رسول خدا کی 11 چچا نبی کے خون میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ 11 چچاؤں کی اولاد خون میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ جناب عقیل کی اولاد خون میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ جعفر طیار جعفر کی اولاد خون میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ جناب علی کی اولاد خون میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ یہاں پہ پیغمبر کے خون میں شامل 10 بھی ہو سکتے ہیں، 100 بھی ہو سکتے ہیں، 1000 بھی ہو سکتے ہیں، بے شمار بھی ہو سکتے ہیں. علی نبی کے خون میں شامل ہے، ابو بکر خون میں نہیں نبی کے خمیر میں شامل ہے. اور یہ اعزاز پوری کائنات میں ایک اکیلے ابو بکر صدیق کو ملا. اور پوچھنے والوں نے پوچھا تھا چھٹے امام سے، جسے دنیا امام جعفر صادق کہتی ہے، امام باقر کے بیٹے ہیں، جناب زین العابدین کے پوتے ہیں، مولا حسین کے پڑپوتے ہیں. اور وہ کون؟ جناب جعفر صادق جو علی رضا کے ابا ہے، موسیٰ کاظم کے ابا ہیں، علی رضا کے دادا ہیں، امام تقی کے میرے بھائی پڑدادا ہیں. پوچھنے والے پوچھا حضور ایک بات بتا دیجئے، بندہ پیدا کہیں پر ہوتا ہے، زندگی کہیں پر گزارتا ہے، مرتا کہیں پر ہے، دفن کیسے ہوتا ہے؟ زمانہ حال میں دیکھیے کہ مولانا الیاس رحم اللہ کے بھتیجے ہیں، فضائل اعمال لکھنے والے ہیں، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا ہے، پیدا ہندوستان میں ہوئے، زندگی گزاری مدینہ میں، موت جو آئی مدینہ میں، جنازہ ہوا مسجد نبوی میں، قبر بنتی ہے جنت البقیع میں. زمانہ جانتا ہے کون؟ مولانا عبدالحفیظ مکی رحمت اللہ علیہ. پیدا پاکستان میں، فوت ہوئے ساؤتھ افریقہ میں، قبر بنی ہے جنت البقیع میں. زمانہ جانتا ہے ایک اکاڑے کا ہے، ایک سمندرے کا ہے، ایک چیچا بطنی کا ہے، ایک میرے بھائی سرگودا روڈ کا، میرے بھائی چیلا سیال کا رہنے والا. قبریں سب کی ایک جگہ پر بنی ہے، اسی کو گلشن جھنوی شہید کہتے ہیں. پیدا کہیں پہ، زندگی کہیں پہ، مرے کہیں پہ، تدفین کہیں پہ. اسی کو کہا چھٹے امام جعفر صادق نے کہ رب تعالیٰ جب کسی کا خمیر اٹھاتا ہے تو خمیر کی مٹی پیدا ہونے والے بچے کی ناف میں ڈال دیتا ہے. یہ ایسا ٹرانسمیشن سسٹم ہے کہ زندگی کو اپنانے والا زندگی کہیں پہ گزار دے، مر کہیں پہ جائے، لوٹے گا وہیں پہ جہاں سے اللہ نے خمیر اٹھایا. آج بتا دیجئے، سیدنا علی المرتضیٰ سے کسی نے پوچھا حضور کی بات بتائیے، علی کون؟ حضرت علی شہید کہا ہوگا بھائی؟ جی بھائی، جی بھائی ٹھیک بات ہے، کوفہ میں ہوئی. اور کوفہ کی تعمیر آبادی کرنے والے کون؟ فاروق اعظم ہے. ہوئے کہاں؟ مسجد میں. مسجد کون سی جسے اس دور میں مسجد کوفہ کہتے تھے، آج مسجد علی کہتے ہیں. اس مسجد کا میرے بھائی بانی محترم کون؟ اسے فاروق اعظم کہتے ہیں. تو اس کا امام و خطیب کون؟ اسے علی المرتضیٰ کہتے ہیں. یار لوگ بھی کہتے ہیں، انکار ہمیں بھی کوئی نہیں. علی مسجد میں شہید ہوئے، کیوں؟ نماز پڑھنے جا رہے تھے تو مسئلہ تو حل ہو گیا. تیرا ہوتا تو باڑے میں جاتا، میرا تھا تو مسجد میں آ رہا. مسئلہ اس میں کون سا؟ وہ سیدنا علی المرتضیٰ، جس علی کو خدا کے رسول نے ہاتھ اٹھا کر کہا جس کا میں مولا، اس کا علی مولا، اس کا علی مولا. واللہ یقین مانے، جب کوئی کہے نا کہ حدیث قدیر کو مطلب کوئی جھگڑا ختم، پیار محبت کی باتیں، غازی عباس کے علم پہ ہاتھ رکھ، ہمت کر کے یہ پوری حدیث سنا دے. یہ بندہ چنچی پہ بیٹھے گا، دریائے سندھ کے کنارے جا کے چھلانگ لگا دے گا، پوری حدیث کبھی نہیں بیان کرے. سبحان اللہ. کیونکہ حدیث کا اگلا ٹکڑا پچھلے کی تشریح کر رہا ہے. جی نبی نے علی کا ہاتھ پکڑا، کہاں؟ غدیر خم کے موقع پر. جس کو نبی غدیر خم کے موقع پہ ہاتھ جس کا پکڑے، ہم اسے بھی کبھی نہیں بھولے. اور جس کا ہاتھ پکڑ کر مسجد نبی مصلی پر لائے، ہم اس ابو بکر صدیق کو بھی کبھی نہیں بھولے. کیونکہ ماننے والے تو سب ہیں. علی المرتضیٰ سے پوچھا گیا کائنات میں سب سے زیادہ مقدس ترین زمین کا ٹکڑا کا وہ حجرہ ہے عائشہ صدیقہ کا، روزہ ہے محمد مصطفیٰ کا. اچھا ہماری حدیث کی کتابوں میں موجود ہے الکافی، جس کے سینے پر لکھا ہے ھذا کافی لشیعتنا. اس کتاب میں موجود ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ میرے منبر اور گھر کے درمیان جو ٹکڑا ہے یہ سب جنت کا، جنت کا. اچھا جہاں رسول خدا آرام فرمائے جنت ہے،
نہ سین انکار کرے گا نہ شین انکار کرے گا. سبحان اللہ. یہ حجرہ جنت ہے اور خریدا کس نے تھا؟ ابو بکر صدیق نے. ابو بکر آج جو کہے میں ابو بکر کو جنتی نہیں مانتا تو بھوتنی کے بچوں کان کھول کے سنو، ابو بکر نے جنت خیرات میں نہیں اپنے پلے سے خریدی. اور زمانے میں ایسا جنتی کون ہوگا جو جنت کو جہیز میں بیٹی کو عطا کرے؟ اسی کو ابو بکر صدیق. زمانے میں غوث ہو، کتب ہو، ولی ہو، ابدال ہو، حافظ ہو، محدث ہو، کوئی بھی ہو، قیامت کا دن جو اٹھے گا حساب کتاب کے بعد پھر کہا جائے گا اٹھو چلو جنت کو جاؤ، اٹھو چلو جنت کو جاؤ. باری جو صدیق و عمر کی آئی، رب ان سے نہیں کہتا کہ اٹھو چلو جنت کو جاؤ، بلکہ جنت سے کہا جنت اٹھ چل صدیق و عمر کے قدموں میں جا. سونے والے کون؟ صدیق و عمر. کہاں؟ پیغمبر کے روزے میں. پیغمبر کے اچھا نبی کے دائیں سونے والا کون؟ جاوید صاحب کی موجودگی میں، حمیتی صاحب کی موجودگی میں، اور نام بھی دیکھیے طاہر شبیر. اگر حمیتی کہیں کلام تھا کہ شبیر حمیتی صدیق کا. یہی تو ہم کہتے نا بھائی. روزہ مصطفیٰ میں دائیں سونے والا کوئی بھی نہیں. سب سے آگے اللہ کے نبی ہیں. جہاں نبی کا سر ہے وہاں سینہ ہے، اور جہاں نبی کا سینہ وہاں پہ سر ہے ابو بکر صدیق کا. اور جہاں پہ ابو بکر کا سینہ ہے وہاں پہ سر ہے فاروق کے. دائیں کوئی نہیں. ہاں قیامت کا دن جو اٹھیں گے تو تب ایسے اٹھیں گے کہ دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا تو بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا. ہاتھ پکڑا خدا کے نبی نے ہوگا. اگر انہوں نے پکڑا ہوتا تو وہ کہہ دیتا نہیں مفاد پرست لوگ تھے، موقع دیکھا تھا، نبی کا ہاتھ پکڑ لیا، بعد میں چھوڑ دیا تھا. رسول خدا فرمائے انہوں نے بھی پکڑا ہوگا، میں نے ہاتھ پکڑا ہوگا، اور میں خدا کا وہ رسول ہوں جو غلط ہاتھ کو پکڑتا کوئی نہیں، صحیح ہاتھ کو چھوڑتا کوئی نہیں. پکڑا میں نے. مسجد میں آئے تو صحابہ مسکرائے. صحابہ جب مسکرائے تو اللہ کے نبی نے یاروں کی خوشی کو اور بھی دوبالا کر دے. فرمایا سنو یہ منظر یہی نہیں، حشر کے دن بھی اٹھوں گا تو ایسے اٹھوں گا. تب بھی چلے بھائی جاوید راز صاحب کی نظر ایک اور امانت. جی اب حشر کے میدان جو کو بیان کرتے ہیں تو یہ کیوں نہیں بیان کرتے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ، قرآن کی ممدوح، خدا کا انتخاب، پیغمبر کی بیٹی، علی کی زوجہ، نبی حسنین کی اماں، جنت کی شہزادی، امت کی شہزادی کون؟ فاطمہ الزہرا. حشر کے میدان میں آئیں گی تو آواز دی جائے گی نگاہیں جھکا لو محمد کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے. اچھا واللہ ہمیں کوئی انکار نہیں، واللہ کوئی انکار. اللہ شان دے آل محمد کو تو ہم کیوں جلیں، اور جو جلتا ہے آل محمد کی شان سے ہماری تو جھولی ہے. خدا کرے یہاں بھی جلے، خدا کرے وہاں بھی جلے. لیکن حسنین کریمین کی اماں حشر کے میدان میں جو آئیں گی پیدل آئیں گی، سواری پر آئیں گی. سواری ہوگی تو کون سی ہوگی؟ روایت کی ہے مولا علی نے کہ حسنین کریمین کی اماں حشر کے میدان میں جو آئیں گی تو پیدل نہیں آئیں گی، سواری پر آئیں گی. پوچھا مولا سواری کون سی ہوگی؟ کہ اماں حسنین کی ہوگی، سواری ابو بکر صدیق کی ہوگی. آڑی بڑی چاس سے، آڑی بڑی جو پوری زندگی لڑاتا رہا تھا حشر کے میدان میں اٹھ کے منظر یہ دیکھے گا اماں حسنین کی ہے، سواری ابو بکر صدیق کی. ہاتھ پکڑا خدا کے نبی نے. اور آج ہم دیکھیں کسی خاتون کا، چلو خاتون نہ کہ ملنگی کا ہار ٹوٹ جائے، کسی کی انگوٹھی ٹوٹ جائے، تھیلے کی بات کی راز صاحب نے، بھائی انگوٹھی ٹوٹ جائے کہتے نہیں اس کا جو ٹانکا لگوانا ہے نا یہاں نہیں لگوانا، وہ لیا میں جو صراف مارکیٹ میں فلاں بندہ بیٹھ ایسا ٹانکا لگاتا ہے کہ ٹانکا ٹوٹتا کوئی نہیں. 14 صدیوں کے بعد تو لیا کی دھرتی پہ ٹانکا لگانے والا سونار ایسا ماہر ٹانکا لگا دے ٹوٹتا کوئی نہیں. اور جس کا ٹانکا محمد کی ذات سے والذین ماہو کہہ کے خدا نے لگایا ہے اسے کون توڑ سکتا؟ ہاں توڑنے والوں نے بڑی ناپاک کوشش کی، کسی نے بدگمانی کی، کسی نے بد زبانی کی.
لیکن یہود سے سامراج تک، خمینیت سے آج تک جسے کر سکا نہ کوئی جدا وہ صدیق اکبر. کہنے والا جو کہے وہ ابو بکر صدیق. ہم کہتے ہیں رسول خدا کے پہلو میں سویا، تو ترتیب کیا ہے؟ نبی کے دائیں نہیں نبی کے بائیں سویا، تو دل دائیں ہوتا یا بائیں؟ چلے 3-4 بھائیوں نے کہا بائیں، باقی ٹٹول کے دیکھے بھائی دائیں، تسلی کر لے بھائی. سبحان اللہ. چونکہ آج کل کے دل بھی بڑے آوارہ گرد ہیں، اسی لیے تو کہتے ہیں درے صحابہ کے پابند بن جاؤ تو دل ایک ہی جگہ پہ ٹکا رہے گا انشاءاللہ. دل بائیں طرف اور پیغمبر کے بائیں سونے والا کون؟ نہیں بھائی، عقیدہ سب کا اپنا اپنا ہے، انکار کسی پر نہیں. لیکن یار لوگوں جو کہتے ہو کہ محبوب پیغمبر روزے میں حیات ہے، وہ تو کم از کم بولو نا کہ جس کا نبی کے دل کے ساتھ جس کا دماغ مبارک آج بھی جڑا ہے اسی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں. جو آج بھی رسول خدا کے پہلو میں، پیغمبر کے پہلو میں سویا وہ کون؟ جی بھائی. اچھا راز صاحب نے ایک اور بات بھی کی، 4 ٹانگوں والے کی. کچھ ہوتے کتے اور کچھ ہوتے بڑے نسلی قسم کے کتے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہاں. بندہ چلا لیا سے کروڑ جو آ کے پہنچا، جانا تھا دیہات میں، آگے مالی کے مکان کے دروازے پر پہنچا نہیں، بھونکنے کی آوازیں پہلے شروع ہو گئی. مالی کے مکان جا کر دوڑا دوڑا آیا، بھائی عبد الشکور کم از کم فون کر دیتے، میں بچے کو بھیج دیتا. انہوں نے سردی وردی بڑی تھی، میں نے کہا یوں ڈسٹرب ہو کے میں خود ہی پہنچ جاؤں گا. جیسے پہنچا مالی کے مکان بعد میں جاگا، کتا بھونکنے پہلے. لیکن جیسے ہی اس اجنبی بیگانے کو آنے والے مالک کے بازو میں دیکھا، بھونکنا بند. تم ہلاتا ہلاتا کبھی مالک کے قدموں میں آتا ہے، کبھی مہمان کے قدموں میں آتا ہے، کبھی اس کے قدموں کو چومتا ہے، کبھی اس کے قدموں کو بوسہ دیتا ہے. کسی نے پوچھا خیر ہے ٹیون تیری تبدیل کیوں ہو گئی؟ کہ اس کو پہلے اجنبی سمجھا تھا، بیگانہ سمجھا تھا، لیکن جب دیکھا یہ کہ جو مالک کے بازو میں ہوتا ہے وہ اپنا ہوتا ہے، بیگانہ نہیں ہوتا. یہ 4 ٹانگوں والا تو ایک لمحے میں سمجھ جاتا ہے جو مالک کے بازووں میں ہوتا ہے وہ اپنا ہوتا ہے، بیگانہ نہیں ہوتا. فارس کے کتوں کو کون سمجھائے؟ جو 14 صدیوں سے پیغمبر کے پہلو میں دیکھتے بھی ہیں، برابر بھونکتے بھی ہیں. وہ رسول خدا کے پہلو میں سونے والا کون ہے؟ جی بھائی، جی بھائی. لیکن ابو بکر صدیق نہیں، صدیق اکبر ہے. صدیق یار لوگ کہتے ہیں مولا علی نے فرمایا جو میرے بعد کسی کو صدیق اکبر کہے وہ قذاب ہوگا. ہم کہتے ہیں ہم علی کی ذات کو بھی مانے، علی کی بات کو مانے. علی نے یہی تو کہا جو میرے بعد کہے، جو پہلے والا ہے اس کو تو علی خود بھی مانتا ہے. بعد کہے گا تو ماننا نہیں. چلے بات اپنی کلوز میں. صدیق کہتے کسے ہیں؟ جس کی ذات میں 3 اوصاف ہیں. کتنے؟ پہلی بات تقوی. کیا بھائی؟ کیا بھائی؟ تقوی. لیکن تقیہ باز کیا سمجھے صدیق کے تقوی کو؟ تو کہتے نا حیا والا گھر میں داخل ہوا تھا، بے حیا نے کہا ڈر کے بھاگ گیا. ابو بکر صدیق پرندے کو دیکھتے ٹھنڈا سانس بھرتے، کاش میں جیتا جاگتا انسان نہ ہوتا، کوئی پرندہ ہوتا. تنکے کو دیکھا کہ میں کوئی انسان نہ ہوتا، گھاس کا تنکا ہوتا، جانور کھاتا، مر کھپ جاتا، ختم ہو جاتا، حساب کتاب والا معاملہ ہی نہ پیش آتا. تو تقیہ باز کی بولے نہیں کچھ دہائی نہ صحیح، پھر ایک جاتے ہیں. کچھ تو معاملات ہوں گے نا جو انسان ہونے کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں، پرندہ ہونے کی دعا کرتے ہیں. سیدنا علی المرتضیٰ سین شین کی ساری کتابوں میں لکھا ہے جب اذان کی صدا سنتے مسجد کی جانب آتے، تھر تھر کانپتے، چہرہ زرد پڑ جاتا. کسی نے کہا مولا خیر ہے، چہرہ زرد پڑ گیا، تھر تھر کانپتے کیوں ہے؟ کہ یہ اذان کی بلند ہونے والی صدا یہ مؤذن کے الفاظ نہیں بلکہ احکم الحاکمین کا بلاوا ہے. اور جب خالق کائنات کا بلاوا آ جائے تو بندہ کو یوں ہی دربار خدا میں جانا چاہیے. بندہ دربار خدا میں جائے تو یوں ہی جائے، کیا ہو؟ کب کبھی ہو، خوف ہو، تقوی ہو. چوتھا امام ہے زین العابدین رحمہ اللہ. کیا نام بھائی؟ یار لوگ جن کے بارے کہتے ہیں یہ کربلا میں بچے تھے، کربلا میں، جبکہ سیرت چہاردہ معصومین احسن المقال
ان تمام تر کتابوں میں، اور زیارات میرے بھائی زیارات الہیہ ہو تب بھی، 14 ستارے ہو تب، 72 ستارے ہو تب بھی، ان تمام کتابوں میں لکھا کیا ہے کہ حضرت امام زین العابدین رحم اللہ تعالی ہے، اور یہ زنجانی جنتری، امام جنتری، جعفری جنتری، سب میں لکھا ہے کہ امام جو پیدا ہوئے تو 38 ہجری کو ہوئے، کربلا کا واقعہ پیش آیا تو 61 ہجری کو پیش آیا، تو امام کی عمر 23 سال کی تھی، 58 ہجری میں امام کا آگے امام کا بیٹا 5واں امام حضرت امام باقر رحم اللہ پیدا ہوئے، اور کربلا ہوا 61 ہجری میں، یعنی زین العابدین رحم اللہ کا بیٹا امام باقر وہ کربلا کی دھرتی پر 3 سال کے تھے، تو جس کا بچہ 3 سال کا ہو وہ بچہ نہیں تھا بلکہ بچہ تھا۔ کیا تھا؟ کیا تھا؟ جس بدھو قوم کو آج تک بچہ اور بچے میں پڑھنے کا فرق ہی نہ آیا، وہ چلی ہے ابو بکر کے ایمان کی تحقیق کرنے کے لیے۔ چوتھا امام زین العابدین رحم اللہ، علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، کتاب صحیفہ سجادیہ، امام بیت اللہ میں آتے، ہاتھ اٹھاتے، دعا کرتے، آنسو بہاتے، مولا زمین کے ذرات کم ہیں میرے گناہ زیادہ، درختوں کے پتے کم ہیں میرے گناہ زیادہ، بارش کے پانی کے قطرات کم ہیں میرے گناہ۔ ہم کہتے ہیں موالی کو اتنی بات تو بتاؤ، امام کے وہ گناہ کون سے تھے جو بیت اللہ میں آ کے امام خود کہتے تھے قطرے کم ہیں میرے گناہ زیادہ؟ کہتے نہیں، یہ تو امام کا تقویٰ تھا۔ اگر یہ امام کا تقویٰ ہے تو وہ ابو بکر صدیق کا تقویٰ ہے۔ ہمیں اس پہ بھی انکار کوئی نہیں، اس پہ بھی انکار۔ اور وہ ابو بکر جو پہلا دن تھا تھان اٹھائے کاندھے پر رکھ کے بازار میں جانے کے لیے فاروق اعظم نے کہا حضور کہاں کا ارادہ ہے؟ کہ بھائی کپڑے بیچوں گا، گھر کا نظام چلاؤں گا۔ کہا کہ گھر کا نظام آپ نے چلانا ہے، حکومت کا نظام کون چلائے گا؟ کہ پھر کیا کروں؟ کہا کہ آپ کو تنخواہ بیت المال سے ملے گی، گھر کا نظام ہم چلائیں گے، حکومت کا نظام آپ چلائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا تنخواہ کتنی ہوگی؟ کہ جو مدینہ کے مزدور کی دہاڑی، اور یہ ہے کون؟ 9 لاکھ مربع میل کا حاکم۔ جی میرے بھائی مکہ کا چیف جسٹس وہ ابو بکر صدیق، جس کی ریشم کی 8 دکانیں وہ ابو بکر صدیق، تو بزنس کمیونٹی کا معتبر ترین نام وہ ابو بکر صدیق، جس کی میرے بھائی تجارت کا مال شام کی عالمی منڈی میں بکتا ہے وہ ابو بکر صدیق، جو خون بہا کا فیصلہ کرے وہ ابو بکر صدیق، جس کی ضمانت ابو بکر دیتے اس کی ضمانت کو ریجیکٹ کرتا کوئی نہیں وہ ابو بکر صدیق، اور جس کی ضمانت ابو بکر نہ تھے اس کی ضمانت مکہ کی دھرتی پہ لیتا کوئی نہیں وہ ابو بکر صدیق، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ تو میرے بھائی سب کچھ اٹھائے اور پیغمبر کا ساتھ ہے۔ تنخواہ کتنی مانگی؟ مزدور کی۔ تو فاروق اعظم نے کہا اگر آپ کا نظام نہ چلا تو پھر کیا کرو گے؟ کہا پھر میں اپنی تنخواہ نہیں بڑھاؤں گا، مدینہ کے مزدور کی دہاڑی بڑھا دو۔ اس عرصہ گزرا، گھر والی نے کہا بچے یہ کہتے ہیں میٹھا نہ پکا لیں، 9 لاکھ مربع میل، پاکستان جیسے 4 ملکوں کا ایک حاکم، ارشاد فرماتا ہے میرے وسائل اتنے نہیں کہ گھر کا نظام، گھر کے میں دوسری ڈش پک سکے۔ کچھ دن کے بعد بیوی نے حلوہ تیار کیا، سامنے رکھا، ابو بکر نے کھایا نہیں، پہلے پوچھا آیا کہاں سے؟ 22 رجب کو گھر میں حلوہ پوری جو آ جائے تو کھانے سے پہلے پوچھ لیا کرو آیا کہاں سے۔ جی آپ نے حلوے کو حرام کہا؟ بھائی ہم کٹے بچے کو حرام نہیں کہتے، لیکن غیر اللہ کے نام پہ ذبح تو حرام ہو جائے گا۔ حلوہ حرام نہیں، لیکن بغض صحابہ میں پکایا جائے گا تو حرام ہو جائے گا۔ جو ابو بکر صدیق مشکوک حلوے کا لقمہ نہ کھائے، وہ پیغمبر کی بیٹی کا بھاگ کیسے کھا گیا تھا؟ وہ سیدنا ابو بکر صدیق۔ اور یہ ابھی بات جو آخر کی نا بھائی، بندہ بیچارہ کوئی تھا اور پنگا لے بیٹھا کسی راجپوت سے، اس نے مارا کم گھسیٹا زیادہ، ہڈی توڑی کوئی نہیں، جوڑ چھوڑا کوئی نہیں، بوتھی لٹکی ہوئی، بازو بندھا ہوا۔ اس نے کہا کہاں؟ جراح کے پاس جا رہا۔ مسئلہ وہ بھائی راجپوت بھائی تھا، دن کے بھی 12 بجے تھے، انہیں پینجا ایسا چڑھایا، جوڑ دکھتا ہے، ہڈی جوڑنے کا بھی صبح صبح حلوہ کھایا کرے۔ پوچھا کیوں؟ کہ اس لیے کہ گرم حلوہ صبح صبح کھایا جائے تو اندر کے زخموں کی ٹکور کرتا ہے۔ جو 22 رجب کو بعض لوگوں کی چمنیوں سے دھواں اٹھتا ہے، واللہ ہمیں ان پہ کوئی افسوس نہیں، کوئی دکھ نہیں، ہمیں تو خوشی ہوتی ہے
کہ 1400 سال پہلے ہمارے ماما جی نے ایسا پینجا چڑھایا تھا کہ آج تک بھی ٹکورے ہو رہی ہے. ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. وہ ابو بکر صدیق ایسا تقویٰ کہ قرآن کہے کہ اس جیسا متقی کوئی نہیں. تو کون ہے ابو بکر؟ دوسری چیز کیا ہے؟ تصدیق رسالت. اور ابو بکر نے پیغمبر کی تصدیق کی کیسے؟ خدا کے رسول خود ارشاد فرمایا کہ آدم سے لے کر آخر انسان تک جس نے کہا لا الہ الا اللہ ان سب کا ثواب اللہ مجھ محمد کو عطا فرمائیں گے، اور جنہوں نے کہا نا محمد رسول اللہ ان سب کا ثواب اللہ ابو بکر صدیق کو عطا فرمائے. مولا وہ کیوں؟ فرمایا انبیاء تھے، رسول تھے، پیغمبر تھے. رب نے کہا تمہارا مولا مشکل کشا کون؟ سارے چپ تھے، سب سے پہلے بولا تو انسان کامل بولا، محمد عربی کی ذات بولی. مولا مشکل کشا بھی تو ہے، حاجت روا بھی تو ہے. کہ جس نے بھی کلمہ پہلا حصہ پڑھا تو محمد مصطفیٰ کی تباہ میں، اور جس نے کہا کہ محمد رسول اللہ تو سارے سوچ رہے تھے ہمارے اپنے قبیلے کا ہے، دوست ہے، بھائی ہے، بھتیجا ہے، یہ نبی رسول خدا کا پیغمبر بنا کیسے؟ ابھی زمانہ سوچ رہا تھا. ابو بکر نے مان کے بتایا رسول کو رسول یوں ماننا ہے. اب جس کا ثواب ملے گا محمد رسول اللہ، کس کو؟ ابو بکر. اس ابو بکر صدیق کو سیدنا علی المرتضی خود شیعہ تفاسیر میں کہ سچائی دین دینے والا خدا، لینے والا مصطفیٰ، تصدیق کرنے والا کون؟ ابو بکر صدیق ہے. ابو بکر آخری بات اور بات ختم ہوئی. تیسری بات ہے انفاق فی سبیل اللہ. مال خرچ کرنا. حمایتی صاحب نے شعر پڑھا، قیامت کی نشانی کہ مولوی نے بھی پیسے رکھ دیے. سبحان اللہ. گھر جا کے سوچا یار غلطی کر بیٹھا، جذبات میں آ گیا تھا. ایسا نہیں. ابو بکر صدیق وہ جو سب کچھ لوٹا ہے اس کے دل کے اطمینان کی تصدیق اللہ قرآن میں کرتا ہے. لوٹایا کیسے؟ سب نے بتایا. ان کا اپنا نقطہ نظر تھا، میرا اپنا نقطہ نظر. پہلی ملاقات میں 40,000 درہم. کتنے بھائی؟ اما فرماتی دینار تھے. دینار سونے کو ہوتا ہے، درہم چاندی کو ہوتا ہے. 40,000 درہم. ہمیں اثر کیوں نہیں ہوتا؟ ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں درہم ہوتا کیا. بچے سے کہیں پانی لے کر وہ $1 دوں گا، نہیں جائے گا. کیوں؟ اس کو پتہ نہیں کہ ڈالر کتنی کتی چیز ہے، جس کے لیے حکمرانوں نے قوم کی بیٹیاں بیچ دی تھی. 20 روپے تو دوڑ کے جائے گا. کیوں؟ 20 کا پتہ، ڈالر کا پتہ کوئی نہیں. ہمیں چونکہ درہم کا پتہ کوئی نہیں. میں نے 2 سال پہلے مدینہ طیبہ ایک سنار سے رابطہ کیا کہ رسول خدا کے دور کا درہم کتنے وزن کا تھا اور آج کے دور میں 40,000 درہم کتنی قیمت بنتی ہے پاکستانی روپوں کی. جواب ملا 1,49,08,686 روپے. جو پہلی ملاقات میں 1.5 کروڑ روپوں سے پیغمبر کی نظر اتار دے اس عاشق صادق کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں. لیکن پرنی کا پتر وہ جو کہنے نہیں، ابو بکر تو لالچی تھا، موقع دیکھا تھا رسول کو رسول ماننے. جس دور میں ابو بکر نے نبی کو نبی مانا تھا، اس دور میں نبی کے پاس دولت کے ڈھیر کون سے تھے؟ ابو بکر کے پاس کمی کون سی تھی؟ جس ابو بکر صدیق نے 1.5 کروڑ روپیہ پیغمبر پہ قربان کیا، یہ چلے ہیں اس ابو بکر صدیق سے حساب کتاب کرنے کے لیے کہ جس کی بیٹیوں کا قرضہ بھی ابھی اسلام پہ کاندھوں پر باقی ہے. رسول خدا ہجرت فرماتے ہیں، سامان سفر باندھنا ہے، رسی کوئی نہیں، کپڑا کوئی نہیں. کون ہے جو اپنے کمر بند کو آدھا پھاڑ کے آدھے اپنے کمر بند کے طور پہ استعمال کرتی ہے، آدھا خدا کے رسول کو دیتی ہے؟ وہ بیٹی ہے ابو بکر صدیق کی سیدہ اسما. رسول خدا میدان بدر کو چلے، یار نے کہا کہ یا رسول اللہ آج جو میدان میں آنے والے ہیں ہمارے مقابل مکہ والے کوئی اجنبی بیگانہ تھوڑے ہی ہیں. اسلام نے یوں تقسیم کر دی کہ باپ ادھر، بیٹا ادھر، چچا ادھر، بھتیجا ادھر، ماموں ادھر، بھانجا ادھر، ایک بھائی ادھر، ایک بھائی ادھر. آقا پہچانے کے کیسے؟ محمدی کون ہے، ابو جہلی کون ہے؟ قربان جائیے انتخاب پیغمبر پر. رسول خدا نے کفر و اسلام کی تفریق کے لیے جس کے دوپٹے کو بطور تفریق کا استعمال کیا اسی کو عائشہ صدیقہ کہتے ہیں.
آقا واپس جو آئے، سیرت حلبی والا کہتا ہے اللہ کے نبی نے پوچھا عائشہ گھر میں کوئی اضافی کپڑا؟ یا رسول اللہ کرنا کیا ہے؟ فرمایا تیری بیٹوں کے لیے محمدی فوج کی پہچان کے لیے محمدی فوج کا جھنڈا بنانا ہے۔ خدا کے نبی سے اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ جب بات بیٹوں کی پہچان کی آ گئی پھر اضافی کپڑا نہیں، ماں اپنے سر کا دوپٹہ قربان کرے۔ ایسے نہیں، اس چھوٹے سے وجود والے نے کہہ دیا تھا کہ عائشہ تیرے دوپٹے پر جان بھی قربان۔ خدا کے نبی نے بھی یہ جھنڈا بنا کے دیا تو کسے؟ چھوٹے سے وجود والے علی کو۔ کیوں کہ وہاں بدر سے لے کر جنگ تک پتہ لگ جائے وجود چھوٹا ہوتا ہے کام بڑے بڑے کرتے ہیں، کیوں جسم ان کا ہوتا ہے طاقت پروردگار کی ہوتی ہے۔ جھنڈا گرنے کوئی نہ دے، علمدار اسے بناتے ہیں۔ جان دے دے جھنڈا نہ گرنے دے، بازو کٹوا لے جھنڈا نہ گرنے دے، سینہ چھلنی کروا دے جھنڈا نہ گرنے دے۔ کیوں کہ بھئی تنظیم کا جھنڈا تنظیم کی عزت ہے، قوم کا جھنڈا قوم کی عزت ہے، ملک کا جھنڈا ملک کی عزت ہے، جماعت کا جھنڈا جماعت کی عزت ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ محمدی فوج کا جھنڈا محمد کے دین کی عزت ہے، جھنڈا محمد عربی کے دین کا ہے، دوپٹہ عائشہ صدیقہ کا۔ اس ابو بکر صدیق کی بیٹیوں کا احسان تم ابھی تک نہ اتار سکے۔ ابو بکر اس نے تو اتنے احسانات کیے جس پر کیے خود اس نے کہا کہ بھائی امت دیاں نیکاں اسے جاتے لہائی بہنا، بھائی امت دیاں نیکاں اسے جاتے لہائی بہنا، مگر صدیق دیکھ کر زید گڈڑی نال چائی بہنا، متا منکر کوئی بھوکے خلافت دی مکائی بہنا، پکڑ کے ہس صداقت دا مسلح تے کھڑائی بہنا۔ وہ ابو بکر صدیق کے رسول خدا فرما جتنا نفع اس کے مال نے دیا اتنا کسی کے مال نے دیا۔ کیوں؟ فرما میں نے جب مانگا اس نے تب دیا، میں نے جتنا مانگا اتنا دیا، جیسے مانگا ویسے دیا، جہاں پہ مانگا وہاں پہ دیا، میں اسے مانگتا ہوا کبھی شرمایا کوئی نہیں، اور ابو بکر دیتا ہوا کبھی گھبرایا کوئی نہیں۔ اتنا لٹایا بوڑھا باپ بول اٹھا، ابو بکر کو تگڑے قسم کے غلاموں کو آزاد کرواتا، کیا تو نے کمزور غلاموں کو آزاد کروایا؟ ابو بکر نے کہا بابا جانی میرا سودا ان کے ساتھ نہیں، میرا سودا اس کے ساتھ ہے۔ کہ تو نے کمزوروں کو آزاد اس لیے کروایا کہ لوگ کہیں گے بلے بلے ہے، بڑا سخی ابو بکر۔ ابھی ابو بکر نے ابا کو حساب نہیں دیا، اللہ نے قرآن کی آیات کیا اتاری؟ وہ ابو بکر زمانے والوں کی بلے بلے کا محتاج کیوں ہو، جس کی سخاوت کو دیکھ کے عرشوں سے اللہ بھی کہے ابو بکر تیری سخاوت بلے 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 بلے۔ آیات کیا اتاری؟ ابو بکر صدیق کی ذات بھی خدا کے لیے، ابو بکر کا مال بھی خدا کے لیے۔ جب تنقید کی کس نے تھی؟ بوڑھے باپ نے، ابھی اسلام نہیں لایا۔ یہ تنقید ایمان پر نہیں، ابو بکر کے اسلام پر نہیں، ابو بکر کے کردار پر نہیں، ابو بکر کی نیت پہ۔ جس کی نیت پہ شک ہو کرنے والا باپ ہو رب اس کو برداشت نہ کرے تو آج ان کی تنقید کہ جن کا حسب نسب پتہ بے فارم میں دوسرا خانہ بھی کوئی نہیں دیتا، وہ تنقید کرے ابو بکر پہ تو رب کیسے برداشت کرے گا؟ اس ابو بکر صدیق کا دفاع شرارت نہیں ہے، مولا کی شریعت ہے۔ قطعی آخری بات میری ختم۔ سب حضرات نے کہا کہ اصحاب پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا، بہر خوف بے دھڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے سلسلہ دیا کسی نے نصف گھر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے در دیا۔ ابو بکر سے دیا سب نے، عثمان تیسرا حصہ، عمر وہ پہلا لٹا کے اس غریب کے پاس بچہ ہی کیا تھا۔ ایسے میں خدا کے نبی نے مانگا کہ مقدار میں مال ان کا زیادہ تھا۔ ایسے میں خطاب کے بیٹے نے کہا ہر موقع پر ابو بکر بڑھ جاتا ہے، آج تو نمبر میرا ہوگا۔ کسی نے کہہ دیا یا رسول اللہ کچھ یار آپ کے پہلے یار سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو ہمارے ہاں پنجاب کی زبان میں کہتے ہیں یار یارہ دی کانڈ نہیں لگن دیتے، یار یارہ دی کانڈ نہیں لگن دیتے۔
اللہ کے نبی نے عثمان سے پوچھا کتنا لے کر آئے, عمر سے پوچھا کتنا لے کر آئے, باری جو ابو بکر کی آئی, ان سے پوچھتے کتنا لے کر آئے تو نمبر ان کے بڑھ جاتے. ان سے پوچھا کتنا لے کر آئے, ابو بکر سے پوچھا گھر میں کیا بچاتا ہے. یاروں نے جواب کا دیا. یہ آج کا تدمادہ مسکل اندر علی دا پہلا نمبر, اور نمبر نبی نے اسی دن لگا دیے. پیپر مارکنگ اسی دن ہو گئی تھی. تجھے رزلٹ کا پتہ اس لیے نہیں لگا تو کل بھی کلاس میں نہیں تھا, تو آج بھی محمدی کلاس میں کوئی نہیں. وہ آنے والا جو آیا تیسرا حصہ پوچھا عثمان کیا لے کر آئے, یا رسول اللہ مال کا تیسرا حصہ. فرمایا اچھا مانگے نبی لائے غنی کرے حصہ وہ بھی تیسرا, تو چل نبی کے بعد نبی کے مصلی پر تیرا نمبر بھی تیسرا. عمر تو نے کیا کیا, آقا دوسرا حصہ. اچھا مانگے پیغمبر لائے عمر کرے حصہ وہ بھی دوسرا, چل تو نبی کے بعد نبی کے مصلی پر نمبر بھی تیرا دوسرا. ابو بکر تو نے کیا کیا, یا رسول اللہ مانگے پیغمبر لائے ابو بکر گھر میں کچھ بچائے, وفا کی توہین دیواروں پہ ہاتھ پھیرا, تن کا لباس بھی قربان کیا, ٹاٹ کا لباس پہنا, گٹھڑی باندھی, آپ کی بارگاہ میں لایا. بچانا کیا ہے, رسول خدا نے اعلان اسی دن کر دیا کہ باقی سب کو ملے گا, پیغمبر کے جانے کے بعد ملے گا. ابو بکر تجھے ملے گا تو نبی کے ہوتے ملے گا, نبی کے ہاتھوں سے ملے گا. وہ ابو بکر آج بھی پیغمبر کے پہلو میں سویا ہے. کہاں سویا ہے, کہاں سویا ہے, اور کل قیامت کا دن جو اٹھے گا تو کہاں سے اٹھے گا. جی بھائی, واللہ ہمیں اللہ جنت نہ دے, حوریں نہ دے, غلمان نہ دے, کوئی نعمت نہ دے, اتنا سا موقع مل جائے کل قیامت کا دن قبروں سے جو اٹھے تو نبی کو بھی دیکھیں, دائیں ہاتھ میں ابو بکر کو دیکھیں تو بائیں ہاتھ میں عمر کو دیکھیں. ہمارے لیے اس سے بڑا انعام کوئی نہیں. اور منکروں کے لیے گرز کوئی نہ ہو, ہتھوڑا کوئی نہ ہو, چپل کباب نہ ہو, بوٹ پلاؤ نہ ہو, گھسن پیڑے نہ ہو, دھکم پیل نہ ہو, جوارہ سے پاپوچ نہ ہو, چانٹوں کی چٹنی نہ ہو, دھکوں کا سلاد نہ ہو, جوتوں کی بریانی نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو. ہاں یہ جب قبر سے اٹھے تو مصطفیٰ کو بھی دیکھے, ابو بکر کو بھی دیکھے, عمر کو بھی دیکھے. ہمارے لیے اس سے بڑا انعام کوئی نہیں, منکر کے لیے اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں. تو انشاءاللہ مرتے دم تک پیغمبر کی ذات کا بھی دفاع کریں گے انشاءاللہ, نبی کی آل کا بھی دفاع کریں گے انشاءاللہ, نبی کے اصحاب کا بھی دفاع کریں گے انشاءاللہ. اور جو یہ کہے نا کہ نہیں میں اماموں کو مانتا ہوں ابو بکر کو نہیں مانتا, تو بچہ بلکہ بچہ جب ہو رہا. امامت کا سلسلہ اکیلے علی کے گھر سے نہیں چلا, علی کے گھر سے بھی چلا ہے تو ساتھ صدیق اکبر کے گھر سے بھی چلا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. ہم اڈیالہ جیل میں تھے, پاکستان کا بڑا تفریحی مقام ہے یہ, اگر دین کی نسبت سے جاؤ تو یقین کریں, رہائش بھی فری, کھانا بھی فری, سب کچھ فری. 58 دن کا ساتھ تھا میرا. چکی ہماری تھی اورنگزیب فاروقی صاحب میری, اور ساتھ والی چکی تھی غازی ممتاز قادری کی. فاروقی صاحب وہاں پہ کہا کرتے تھے کہ پنجاب کی 3 چیزوں سے اللہ بچائے. پنجاب کی پہلی چیز پنجاب دا نیڑے, نیڑے نیڑے لگے کہ نیڑے ہی ہے, آدھا گھنٹہ. نعت خان کا آخری مصرع اللہ اسے بچائے, اور خطیب کی آخری بات. پچھلے 10 منٹ سے تو آپ سن رہے ہیں نا, آخری بات, آخری بات ہے اللہ اس سے بھی بچائے. جی میں ابو بکر کو نہیں مانتا, میں اماموں کو مانتا ہوں. تو امام کون ہے, اولاد علی ہے. اولاد علی کون ہے, حضرت علی کی 9 بیویاں ہیں, 17 بیٹیاں ہیں, 17 بیٹے ہیں, 18 بیٹیاں ہیں, 27 آپ کے داماد ہیں. اور سیدنا علی المرتضیٰ کے بیٹوں میں 9 بیٹے کربلا کی دھرتی پر شہید ہوئے. اور جو جاوید راز صاحب نے کہا کہ وہاں پہ ابو بکر, عمر, عثمان بھی ہیں, تو یاد رکھیے گا آج بھی کربلا میں مولا حسین کے روضے سے 350 گز 1050 فٹ کے فاصلے پر جو گنبد نما عمارت ہے, اسے گنج شہیدہ کہتے ہیں. ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیے, سیدھا جاتے ہیں عمارت میں. یہ ملک بھی تیرا ہے, ڈپارٹمنٹ بھی تیرا ہے, محکمہ بھی تیرا ہے, کارڈ بھی تیرا ہے, چوکیدار بھی تیرے ہیں, پینٹر بھی تیرا ہے. سامنے دیوار پہ کربلا کے
شہیدوں کا نام لکھا ہے، ان میں 5 کا نام عمر ہے، 3 کا نام ابو بکر، تو 1 کا نام عثمان بھی تو۔ اور تسلی کرنا چاہے تو شہداء کربلا 2 جلدوں میں کتاب تیری ہے، مدینہ تا مدینہ کتاب تیری ہے، مدینہ تا کربلا کتاب تیری ہے، شہداء کربلا کتاب تیری ہے، ہاں میرے بھائی تنقیح المقال کتاب تیری ہے، رجال بامکانی کتاب تیری ہے، رجال توسی کتاب تیری ہے، تیری اپنی ان کتابوں میں، اور 72 ستارے کتاب تیری ہے، اور میرے بھائی ان ساری کتابوں میں زیارت النہیہ کتاب تیری ہے۔ ان ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ مدینہ کی کربلا، مدینہ کی دھرتی پر جاؤ تو وہاں بھی روزے میں 3، کربلا میں جو آؤ تو یہاں بھی روزے میں 3۔ کتنے؟ کوئی لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، پیار محبت کی۔ اب پتہ نہیں بزرگ سامنے والے سرکار کے لیے لکھ رہے ہیں یا اللہ کے دربار کے لیے لکھ رہے ہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی صاحب۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، چلے بارک اللہ۔ سیدھی سی بات محبت والی، خرچہ تو کر چلتا میں ہوں، سیدھا چلتے ہیں کربلا، خرچہ کروں میں چل تو میرے ساتھ، سیدھا چلتے ہیں مدینہ طیبہ۔ میں کربلا والوں سے پوچھوں گا، تو مدینہ والوں سے پوچھ لینا، جو مدینہ والے کہہ دے وہ تو مان جانا، جو کربلا والے کہے وہ میں مان جاؤں۔ مدینہ والوں سے پوچھو پیغمبر کا روزے میں کب رہے، جواب ملے گا 3۔ پوچھو 3 کون کا، اللہ کے نبی جناب ابو بکر جناب عمر۔ پوچھو کربلا والوں سے تو کربلا کے پٹواری آج بھی بتاتے ہیں کہ مولا حسین کے روزے میں قبریں 3 ہیں، دائیں والے کو ابو بکر بن علی کہتے ہیں تو بائیں والے کو عمر ابن علی کہتے ہیں۔ مدینہ میں جائے تو نانا نہیں ملتا سوائے ابو بکر و عمر کے، کربلا میں جو آئے تو نواسہ نہیں ملتا سوائے ابو بکر و عمر کے۔ وہ ابو بکر و عمر مدینہ کربلا کی دھرتی پر جناب علی کے 9 بیٹے، کتنے بھائی؟ 9۔ ابو محمد بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، عبداللہ بن علی، عبید اللہ بن علی، عباس بن علی، جعفر بن علی اور حسین بن علی۔ اگر کوئی کہے 12 امام تو یاد رکھیے گا، حضرت علی 9 بیویاں، 17 بیٹے، 18 بیٹیاں، 27 صاحب کے داماد، اور جناب ابو بکر صدیق آپ کی 4 بیویاں، 3 بیٹے، 3 بیٹیاں۔ 3 بیٹے کون ہیں؟ سب سے بڑا بیٹا تو نام ہے عبد الرحمن، درمیان والا بیٹا تو نام ہے محمد، اور اب نام ہے عبداللہ، سب سے چھوٹا بیٹا تو نام اس کا محمد۔ عبداللہ ہو کے فوت، باقی بیٹے بچے 2، جناب محمد جناب عبد الرحمن، دونوں کی ہوئی شادی، اللہ نے دی اولاد، عبد الرحمن کو بیٹی، محمد کو دیا بیٹا، بیٹے کا نام ہے قاسم، بیٹی کا نام ہے اسما، اسما ہے پوتی ابو بکر کی، قاسم پوتا ابو بکر کا، تو ابو بکر صدیق کی پوتی پوتے کا آپس میں ہوا نکاح، اللہ نے ان کو دی بیٹی تو نام رکھا ام فروہ۔ یہ ام فروہ کون ہے؟ جو ابو بکر کی پڑپوتی بھی ہے، ابو بکر کی پڑنواسی بھی ہے، اور ابو بکر صدیق کی پڑپوتی کا نکاح جناب علی کے پڑپوتے، مولا حسین کے پوتے، زین العابدین کے بیٹے حضرت امام باقر کے ساتھ ہوا، تو رب تعالیٰ نے علی کے پڑپوتے کو ابو بکر صدیق کے پڑپوتی کے بدل سے جو بیٹا عطا کیا، اس کا نام رکھا حضرت امام جعفر صادق، جعفر صادق کو دیا بیٹا تو نام رکھا موسیٰ قاسم، موسیٰ قاسم کو دیا بیٹا تو نام رکھا امام تقی، موسیٰ قاسم کو دیا بیٹا تو نام رکھا علی رضا، علی رضا کا بیٹا تو نام رکھا امام تقی، امام تقی کا بیٹا تو نام رکھا امام نقی، امام نقی کا بیٹا تو نام رکھا امام حسن عسکری، اور حسن عسکری کا بیٹا کون؟ 12واں امام، امام محمد مہدی۔ کون؟ ہر اذان کے بعد جن کا سنتے ہو یا امام اللہ جل اللہ جل۔ پوچھو 12واں امام، جواب ملے گا امام محمد مہدی۔ کس کے بیٹے ہیں؟ ان کے ابو کا نام کیا ہے؟ جواب ملے گا امام حسن عسکری۔ ان کا ابو کون ہے؟ امام نقی۔ ان کا ابو کون ہے؟ امام تقی۔ ان کا ابو کون ہے؟ جناب علی رضا۔ ان کا ابو کون ہے؟ جناب موسیٰ قاسم۔ ان کا ابو کون ہے؟ جی جعفر صادق۔ ان کا ابو کون ہے؟ جی امام باقر۔ امام باقر کی گھر والی کون ہے؟ امام جعفر کی اماں کون ہے؟ اس کا نام سیدہ ام فروہ۔ ام فروہ کی اماں کون ہے؟ امام جعفر کی نانی کون ہے؟ امام باقر کی ساس کون ہے؟ اس کا نام ہے سیدہ اسما۔ اسما کا ابو کون ہے؟ نام اس کا عبد الرحمن، اور عبد الرحمن کا ابو کون ہے؟ اسے کہتے ہیں ابو بکر صدیق۔ چھٹے امام سے لے کر 12ویں امام تک یہ سارے امام جس کی اولاد ہے اسے ام فروہ کہتے ہیں، اور ام فروہ جس کی اولاد ہے اس بابا جی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نبی والے بھی، علی والے بھی، گھرانے والے بھی، یارانے والے بھی، آل والے بھی، جماعت والے بھی دفاع کریں گے، نبی کی ذات کا بھی، نبی کی صفات کا بھی، نبی کی آل کا بھی، نبی کی جماعت کا بھی، لیکن یہ دفاع دیوبندی بریلوی آل حدیث بن کر نہیں کرنا، یہ دفاع محمدی بن کر کرنا ہے، امتی بن کر یوں کرنا ہے جیسے ہاتھ کی 500 انگلیاں برابر ہو جاتی ہیں۔ ہو جاتی نا بھائی؟ ہاتھ کی 500 انگلیاں برابر ہیں،
ہو جاتی ہے؟ ہوتی نہیں ہے. لیکن پلیٹ میں بوٹی جو سامنے آ جائے تو پانچوں کی پانچوں اٹھانے کو برابر ہو جاتی ہے. مشترکہ مفاد جو ہے، تو ان سے بڑھ کے ہمارے لیے محبت کا مشترکہ محاذ کون سا ہے؟ اگر پوری دنیا کا کفر دین کو مٹانے کے لیے ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ محراب سے لے کر شورائے کرام تک، خانقاہ سے لے کر رزمگاہ تک انشاءاللہ ایک ہو کر نبی کے دین کا دفاع کریں گے انشاءاللہ. رب تعالیٰ تشریف لانے والے تمام احباب کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، آل میں، اولاد میں، نسلوں میں، فصلوں میں اللہ برکتوں کا فیصلہ فرما دے.